اصل بیماری اور اس کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ انسان کا اختیار نہ تو سانس پر ہے اور نہ ہی تقدیر پر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر دی جائے تو زندگی میں راحت اور سکون شامل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور مطمئن ہو جائیں۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت بن مانگے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے، اور جو طلب ہدایت میں لگ جائے اسے خالی ہاتھ لوٹتے بھی نہیں دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں، اگر آپ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ کبھی اکیلے نہیں ہو سکتے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں، برکھا سب نے مگر سمجھا کسی نے نہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ مخلص ہیں تو مختصر ہیں، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا بہتر ہے دونوں کانوں سے سن کر دل پر لینے سے۔ جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہے، اور منافق لوگ لہجے میں مٹھاس اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ جن کا دل صاف ہوتا ہے لوگ غلط بھی انہیں کو سمجھتے ہیں۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔